بات ہی کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے کہتے رہو، لیکن میرے اپنے نزدیک اللہ کی اطاعت ہے، آئی لو یو اللہ میاں جی، یہ نہیں ہے۔ اللہ کوئی پیار کرنے والی چیز نہیں، اللہ احترام کرنے والی چیز ہے، اس کی اطاعت کرنے والی چیز ہے، اس کا بندگی کرنے والی چیز ہے، جس کو چھوڑ کے ہم نے لو یو پر گزارا کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ سکتا ہے آئی لو یو، بندہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کو آئی لو یو۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی عامر صاحب، آپ نوکر کو کہہ سکتے ہو او بیٹا میری گل سنی، نوکر آپ کو کہہ سکتا ہے او بیٹا ہو رہا میری گل سن۔ کہنے کہ مرزا صاحب کو غلطی لگی تھی، انہوں نے ذاتی خیالات سی ہے یار آپ نے میرے پیچھے پہ گئے ہو، میں مرزا صاحب کو غلط مانتا ہوں، میں مرزا صاحب کی ایک ایک بات کو حق اور سچ کے ساتھ دلیل کے ساتھ مانتا ہوں، بغیر دلیل کے میں قرآن کی آیت کو نہیں مانتا، مرزا صاحب نہیں میں مان لوں گا، جس میں دلیل کھلتی ہے اس کو آپ نہیں مانتے، کہتے ہیں جو میرا عقیدہ ہے وہ مانو، مرزا صاحب نے کیا ہے، میں کہتا ہوں جو واضح دلیل نکل رہی ہے اس دلیل کو مانو، آپ دلیل کو چھوڑ کر اپنے عقیدوں کے پیچھے پڑ گئے اور مجھے کہتے ہیں آپ مرزا صاحب کی باتوں کے انکاری ہیں۔ جو بھی آپ فیصلہ کرو گی مرزا صاحب کی کسی تحریر کا، قرآن کی کسی آیت کا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، دلیل کے بغیر آپ کے عقیدوں سے یا میرے عقیدوں سے تو سچ نہیں ہو جائے گا، میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں، آپ عقیدوں سے کرتے ہو بھائی میرا تو وہی عقیدہ ہے اور تم دلیلیں دے رہے ہو، دلیلوں والا تو مرزا صاحب کا کافر بن جاتا ہے نعوذ باللہ، اور جو عقیدوں پر مان رہا ہے وہ سچا ہے، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، میں کیسے سمجھاؤں آپ؟ ملک صاحب مسئلہ تے تسی آپ ہی کھڑا کر دیتا ہے، تسی کہندے ہو کہ بندہ نہیں کہہ سکتا آئی لو یو، خدا کہہ سکتا ہے، حالانکہ یہ رشتہ پیار دا یار بولے بولے سمجھ نہیں آئی۔ میں عرض کر رہا ہوں خدا کہہ سکتا ہے وہ اور بات ہے، خدا نے کہہ دیا ہے اس کا میں کیسے انکار کر سکتا؟ خدا کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں مانوں گا وہی جو اس نے کیا ہے، اس نے کسی کو کہا ہے کہ آئی لو یو، تو میں کیسے اس بات کا انکار کر سکتا ہوں؟ کہا ہے کسی نے، کسی کو خدا نے آئی لو یو؟ جو کہہ رہا ہے اسے خدا نے کہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نا۔ جو یہ کہے کہ مجھے خدا نے یہ بات کہی ہے وہ یقیناً سچا ہی ہے۔ بالکل، وہ جب اعلان اللہ تعالیٰ کے ایک کلام کا اقرار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو میری کیا مجال ہے؟ میں تو اس کی باتوں کو اور باتوں کو بہت سی تصدیق کی ہے، اس کی باتیں تقریباً میرے نزدیک سب سچی ہیں، شریعتی معاملات میں، عقیدی معاملات میں سب سچی ہیں، باقی انفرادی طور پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کی کہا وہ انہیں اس موقع کی نسبت سے کہا، اس وقت میں تو موجود نہیں تھا، کیا موقع تھا، کیا نسبت تھی اس اعلان کی، تو وہ اللہ نے کیا۔ جو آپ اعتراض کرتے ہو دو اس طرح سے پتہ نہیں پٹی پٹی گئی تھی پتہ نہیں کیا، وہ موقع کی نسبت سے اللہ خبر دیتا ہے، اس میں تو موجود نہیں تھا، میں تو کہتا ہوں یا باری تعالیٰ مجھے تو مار دیتا ہوں، میں ان کی زندگی میں ہوتا، یہ چیزیں میں کھول کھول کر ایک کتاب ان سے لکھواتا، اے لکھو ایتے ہو، اے لکھو ایتے ہو، یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے۔ میں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ منو اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے میں یوت اللہ و رسولہ کہ میں نہیں مان لینا چاہیے یا انہوں آنا چاہیے بکواس نہ کر؟ کیا کوئی معنی بھی تو بتاؤ نا، اگر میں نے عقل میں آتے ہیں تو مانوں گا یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا یہی بتانا مقصود ہے۔ میں نے یہی نہیں کرانا، میری تابع داری کرو، منو اللہ نے آکھیا ہے میں یوت اللہ و رسولہ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ मेरी ताबेदारी करो। इसकी वाज़ेह दलील आपको दे दूं। इसकी बात ये नहीं है कि उनकी ज़ाती ताबेदारी करो, जो उनके पास अल्लाह का पैगाम है उसकी ताबेदारी करो, क्योंकि वो ताबेदारी उसकी ना होगी ही नहीं, वो तो अल्लाह की ताबेदारी, अल्लाह का हुक्म है। इंसान किसी रसूल ने, आगे भी मैंने बताया, अपने ताबेदारी करने को किसी ने कहा ही नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तमसीली कलाम होता है, इंसान थोड़े लोग जो समझ पाते हैं। किसी नबी रसूल ने अपनी फरमाबरदारी करने को कहा ही नहीं। वो उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह की ताबेदारी करता हूँ, तुम भी अल्लाह की ताबेदारी करो, वो मेरा भी वही रब है, तुम्हारा भी वही रब। अभी ये बातें जब आप ईमान से खोलोगे तो खुलती चली जाती। नबी रसूलों ने, हर नबी ने ये कहा मुझसे अल्लाह ने कलाम किया है, मेरे पास नबूआ है, गैब की खबरें हैं, ये गैब की खबरें मैं खुद भी मानता हूँ, इस पर अमल करता हूँ, तुम भी इनकी इस खबरों पर ईमान लाओ और अल्लाह की फरमाबरदारी करो। जो लोगों ने वो जड़ा पैगाम सी उन्होंने कीता ना साइड दे, ए रखो तो फिलहाल साइड दे, नबी जी तो आप आगे आ जाओ, थोड़ी फरमाबरदारी पहले कर ले। चलो पिछलियां दी ते गल मुक गई ना, पैर धोइए सारे इसी पिछलियां दी तरह ते गल मुक गई। सब ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ٹھیک ٹھاک تے ہوئے تے آکھے منو اللہ نے کلام کیتا ہے تے اللہ نے آکھیا ہے میں یوت اللہ و رسول دا ہے، میں نے تے او دی تبار کر لی ہے کہ انہوں اللہ نے آکھیا ہے یا انہوں آکھیا ہے کہ بکواس کرنے لگے جھوٹا ہے؟ عابد صاحب آپ الفاظوں سے کھیلتے ہیں، ان کی ایک اس بات سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ان کے پاس اور اللہ کا پیغام کیا ہے؟ کوئی ایسا پیغام ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ کے ہم نے بدعتیں بنا لی؟ اگر اللہ کا پیغام ان کے پاس ہے، خدائے ذوالجلال کی قسم وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، جو بھی اللہ سے ایک کلام پا کر ہمیں وہ بدعتیں جو قرآن میں شریعت میں نہیں ہیں، ہم نے بدعتیں بنا لی ہیں، دین کا حصہ بنا لیا، انہی سے نکالنے کے لیے تو سارے نبی رسول آئے ہیں۔ یعنی تسی یہ فرمانا چاہتے ہو کہ وہ جڑا پیغام ہے ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। بالکل ہر انسان کے اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کے پاس بھی اختیار ہے۔ اگر آپ نے، کیونکہ اللہ کا کلام تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، عقیدے پھنسا دیتے ہیں، انسان کو مروا دیتے ہیں، عقیدوں کی وجہ سے وہ نبی رسولوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور اسی کے بعد وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو اللہ کے نبی رسول کا انکار کرے۔ ایک بات ساتھ لے کر چلے، ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور کہتا ہوں اور سمجھ لیں کہ قیامت تک نبوت اور رسالت وہ آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی یہ جو عمارت ہے نبوت کی، یہ غیب کی خبروں کی، وہ پوری ہو چکی ہے۔ شریعت کی، رسالت کی جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک قرآن کی، وہ مکمل ہے۔ اب کوئی نبی رسول ایسا نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی اضافہ کرے یا کوئی چیز نکالے۔ سیم آپ کا عقیدہ ہے، لیکن آپ کو ہمیں ساتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ آپ کے عقیدے سے ایک بال برابر ہمارا عقیدہ مختلف نہیں ہے۔ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، اور وہ ان کی ایسی نبوت کوئی نہیں ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے خلاف ہو، یہی ہم کہتے ہیں۔ لیکن آپ بڑھا چڑھا کڑا کر مرزا صاحب کی مخالفت میں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ میں متکلم میں ہوں، قرآن مجید کے زیر زبر و پیشوں کی قسم، جو آپ عزت عیسیٰ کو رتبہ دیتے ہو، سیم یہ مرزا صاحب کے پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وہی چیز ہے، صرف آئیڈینٹی کا فرق ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر ان کے لگاتے ہو،
ان کو وہ مقام سب چیز دیتے ہو. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص آیا جس کا نام مرزا غلام احمد صاحب ہے. ہم وہی دعویٰ اس نے کیا جو آپ دعویٰ کرواتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا آنے سے پہلے. سیم وہی دعویٰ ہے, اس سے ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. صرف متقی بندہ ہو, ایمان والا ہو, بغض میں نہ ہو, وہ کہے گا ہاں جی آئیڈینٹی کا فرق ہے. دعویٰ تو جو آپ نے کروایا ہوا ہے عقیدوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا اور مرزا صاحب کے دعوے نے ایک بال برابر بھی فرق نہیں. اس کا مفہوم ایک جیسے, اس میں بال کا بھی فرق نہیں. جی جی السلام علیکم عامر عظیم صاحب. وہ صرف عامر صاحب کو سلام کیا, میں بھی جواب دے دوں؟ اور نہیں آپ کو بھی سلام ہے, آپ کو تو عرشی اور فرشی سارے سلام ہیں. وعلیکم السلام. انہوں نے وہ منت کی کہتے ہیں, میں آتا بھی نہیں صحیح کہنا, منت الخدا وہ والا سلام ہے نا. عامر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں سننا تھوڑا سوال کہ مرزا صاحب نے اے کیا تے ایدا کی ثبوت ہے, ایدا کی والا نو کیویں ثابت کرنا ہے, یہ جھوٹ ہے اللہ والا ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا, مشرکوں سے, کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے پہ لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے یا آ رہا ہے, تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ انہوں نے کیا کہا, وہ کہا کہ ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. ہم بالکل یقین کریں گے کہ آپ سچ کہہ رہے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. پھر اس کے بعد نبی کریم نے جس وقت اپنی نبوت کا ان کے سامنے انکشاف کیا کہ میں نبی اور اللہ نے مجھے بنایا, تو انہوں نے کیا آگے سے کہا؟ وہی بندے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم مان لیں گے کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, وہی بندے کہنے ان کو جھوٹا کہنے لگ گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پہ جبرائیل وہی لے کے آیا اللہ کی طرف سے, پروو کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ کو کہا اللہ تعالیٰ پھر جبرائیل تھلے نہ دسن آ کے کہ بھائی واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. کس طرح پروو کیا پروو اپنی بات کو؟ اب معاذ اللہ ہم کیا کہیں کہ جی انہوں نے اپنی بات کو پروو نہیں کیا تو وہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے. کیوں آپ پروف مانگتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. جب اللہ کا نبی نہیں ان کو وہ بات پروف کر سکا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات جھوٹ تھی. اگر اس طرح باتیں پروف ہو جاتی تو سب سے پہلے نبی کریم کرتے پروف اس چیز کو. مجھے اس بات کا آپ جواب دیں. آپ نے ساری بات ہی غلط بیان کی ہے, اس طرح سے بات ہوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے پہلے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے جو انہوں نے نہیں کہی ہے. جو واقعہ آپ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس میں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے وہ تم پر حملہ کر دے گی تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا تھا ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا اور امین پایا ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, فلاح پا جاؤ گے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کس نے یہ کہا اور نبی پاک نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا. یہ ساری کہانی آپ نے غلط بیان کی ہے اور پتہ نہیں اپنے پاس سے آپ کے نفس نے آپ کو گھڑ کے دی ہے. اس طرح کی وہاں پر کوئی بات ہوئی نہیں, بلکہ یہ بات صرف اتنی ہی ہے کہ ابو لہب نے یہ سن کے کہا کہ جو
نبی پاک نے کہا کہ بھئی سارے معبودوں کی بجائے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ معبود جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کی نفی سن کر ابو لہب نے برے لفظ بولے معصوم نبی کے بارے میں کہ کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ ہم نے تو یہ سمجھا کہ بھئی کوئی خاص بات ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں آواز دے کر بلایا ہے. کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا یہاں پر؟ جہاں تک نبوت کی دعوے کی دلیل کی بات ہے یا اس کے ثبوت کی بات ہے، بے شک نبیوں کے اوپر جو کلام آتا ہے، جو فرشتہ آتا ہے، جو وحی آتی ہے، وہ عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی. بات ٹھیک ہے کہ ان کے سامنے، ان کی مادی آنکھوں کے سامنے وہ فرشتہ وغیرہ تو نہیں پیش کیا جا سکتا. ہاں، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. ان نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی غیب کی خبر وہ دیتے ہیں، انبیاء اگر کسی کو غیب کی خبر دیتے ہیں تو غیب کی خبر تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے نا. اللہ کو پتا ہے نا کہ یہ ٹرمپ کی اور ایران کی دوبارہ جنگ ہونی کہ نہیں ہونی. اگر یہاں پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ جنگ اگلے مہینے پھر چھڑ جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ چھڑ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا دعویٰ بھی سچا ہو. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک آدھ بات یہ دعویٰ کر کے کہہ بھی دے تو ممکن ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہو. لیکن جو اللہ کا نبی ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بات سچی نکل آئی، کوئی جھوٹی نکل آئی، بلکہ اللہ کے نبی کی یہ نشانی ہے کہ اس کی ساری باتیں سچی نکلتی ہیں. اسی طرح سے کچھ خارق عادت نشانیاں ہوتی ہیں جو بالکل انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوتی ہیں. جو کام انسانی طاقت کر سکتی ہے، ایک پتھر کو اٹھا سکتا ہے بندہ، 20-30 کلو کا پتھر تو اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 1000 کلو کے پتھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، لا محالہ آپ کہیں گے کہ یہ انسانی طاقت سے تو بالا تر ہے نا. یا پتھر پانی میں 1 کلو کا بھی ہو تو وہ سیدھا نیچے جاتا ہے، آدھے کلو کا بھی ہو، چٹان کا بھی ہو زمین کے، وہ پانی کے اندر جاتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ 20 کلو کے پتھر کو پانی کے اوپر پھینکتا ہے، ویسے وہ وزن سب کو نظر آئے لیکن وہ پانی کے نیچے نہیں جاتا، وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ خارق عادت ہے. یا آگ جلا کر کسی بندے کو آگ میں پھینکا جاتا ہے اور آگ اس کو ٹچ نہیں کرتی، اس کا مطلب اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جس نے اس کو چلانے سے بچایا ہے. یعنی کچھ خارق عادت معجزات ہوتے ہیں، کچھ اس کی خبریں ہوتی ہیں، اس طرح کی نشانیاں ضرور ہوتی ہیں. لیکن میں اس سے متفق ہوں کہ فرشتہ نوری مخلوق ہے، وہ کوئی بھی نبی ان کو، لوگوں کو مادی آنکھوں کے ساتھ نور کو دکھلا نہیں سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو یا کسی عام بندے کو دکھانا چاہے تو خارق عادت واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس کی کچھ نشانیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے تو دکھایا نہیں جا سکتا. کوئی بھی نبی اس کا ثبوت نہیں پیش کر سکتا کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے. اس نے نشانیاں دکھانی ہوتی ہے کہ دیکھ لو میرے پاس یہ خبر جو آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے. جی
اصل میں نا شیخ صاحب یہ جو نشانی وغیرہ دکھانی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے نشانی ان کو دکھاتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو صرف اور صرف پیغام پہنچا ہے نا، اب پتہ تو نہیں ہے وہ پیغام کس کا ہے۔ ایک جھوٹا آدمی ہے، ایک وہ پیغام لے کے آتا ہے، ایک سچا آدمی ہے، ایک وہ پیغام لے کے آتا ہے۔ جھوٹا کہتا ہے کہ میرے پاس خدا کا پیغام ہے، یہ کام کرو، سچا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس خدا کا پیغام ہے، یہ کام کرو۔ یا کیسے یقین ہو کہ تیرا پیغام جس کے پاس ہے وہ یہ والا سچا والا بندہ ہے، دوسرا والا جھوٹا؟ اس کے لیے لا محالہ اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کی، اس کے ثبوت کی دلیل دیتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن انکار کرنے والے آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں آنکھوں سے۔ جی مرزا صاحب کی اس طرح کی کوئی بھی نشانی جس کی طرف آپ اشارہ کیا ہے آپ نے، یہ سورج گرہن والی، چاند گرہن والی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی نشانی ایسی کبھی بھی وہ نہیں دکھائی انہوں نے زندگی میں، کبھی بھی نہیں خارق عادت نشان پیش کیا، کبھی بھی کوئی ان کی بات سچی نہیں، ہر بات میں وہ غلط ثابت ہوئے۔ اور خارق عادت تو نشان کیا دکھانا تھا، بندے نے آ کے ان کو، شوکت پشاوری نے کہا کہ آگ جلاتے ہم دونوں کو اس میں چھلانگ لگانی ہو، میں بھی لگاؤں گا آپ بھی لگائیں گے۔ وہ غسل آتش کیا کرتا تھا، مشہور آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ آگ جلاتے ہیں اور اس میں چھلانگیں لگاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نبی ہیں اور آپ کا دعویٰ سچا ہے تو آپ بچ جائیں گے۔ مرزا صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب عیسائیوں نے 3 ہینڈی کیپس ان کے سامنے لا کے رکھے کہ خارق عادت نشان دکھائیں، اندھے کو صحیح کر دیں، لنگڑے کو صحیح کر دیں، گونگے کو، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ خارق عادت نشان مرزا صاحب نے کوئی ایک بھی نہیں پیش کیا۔ چلے 1 واقعہ، 2 واقعہ، 3 واقعہ، زندگی بھر انہوں نے صرف گلی باتی ٹرکائی رکھے، ایک بھی آپ نشان نہیں پیش کر سکتے۔ لیکن نبیوں کے معجزات، نبیوں کے خارق عادت نشانات، ان کی نبوت کے دلائل ہوتے۔ امام بہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، وہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے نبوت کے دلائل کیا ہوتے کی نشانی کیا ہے۔ بہرحال اپنے اندر اعتقاد سے کسی کو نبی ماننا چھوڑ کے خدا بھی تو لوگ مانتے ہیں لوگوں کو۔ اپنے نبی صاحب نبی کریم سے بھی تو مطالبہ کیا تھا نا، عیسائیوں نے کیا تھا، کس نے مشرکین نے کہ بھی آسمان پہ جاؤ کتاب لا کے دکھاؤ، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں نبی اور بشر ہوں، یعنی بشر کہنے کا مطلب کیا تھا؟ بشر وہاں پہ بشر کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کبھی تسی وہ کام میں نے کہنا چاہ رہی ہے میں بشر بھی حیثیت نہ کروں۔ تو اسی طرح آپ اور میں موجود ہیں، چلے کام کرتے ہیں، آپ اور میں موجود ہیں، آپ کہتے ہیں نا آپ صحیح سلام پہ ہیں، ہوں گے، میں نہیں کہتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ آپ صحیح پہ ہیں یا نہیں، اس کا آپ کا میرے متعلق ہے کہ میں نہیں ہوں۔ آگ جلاتے ہیں، آپ پہلے اس میں کودیں، اگر آپ بچ کے زندہ نکل آئے، آپ کو آگ نے کچھ نہ کہا کہ آپ سچے، اس کے بعد میں کودوں گا۔ شیخ صاحب بس اس طرح ہی کہا تھا کہ میں نبی اور بشر ہوں، یا کچھ اور بھی آگے ہے کچھ؟ آپ بتا دیں آگے بھی جو ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں؟ شروع میں پوری بات کی ہے نا، شروع میں بھی پوری بات نہیں بیان کی، اور میری بات صاحب آپ کے اگلی بات بیان کرنا چاہ رہی ہیں، اس میں کیا کہا نبی کریم نے کہ میں یہ کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں؟ وہ بھی چیک کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشرکین کا مطالبہ تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کھول کر دیکھیں، نہ آپ نے ان کا پورا مطالبہ پیش کیا ہے، نہ نبی پاک کا جواب پورا پیش کیا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا رب کی طرف سے ہے، لیکن نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے
جو نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ آسمان پہ جب چاہے چڑھ جائے جب چاہے اتر جائے؟ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے جس کو ہاتھ لگائے زندہ کر دے، جس کو ہاتھ لگائے مار دے. ہم نے کب یہ دعویٰ کیا؟ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا. نبی بھی بشر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے خارق عادت معجزات کا ظاہر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے معجزہ اور خارق عادت نشان. مرزا صاحب کے ہاتھ سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا، کوئی خارق عادت نشان نہیں ظاہر ہوا، ایک بھی. کتنی کی ساری غلط نہیں. آپ کا ماننا ہے نا، ہاں وہ آپ پیش کہتے کریں ہیں کہ جتنی کی وہ آپ کہتے رہیں میرے پاس، میں آپ کو بھجوا دوں آپ گا پیش پوری کر ڈیٹیل. دینا. میں آپ وہ آپ پیش کو کر دیں. پیش کر دوں گا، میں آپ کو بھجوا دوں گا. میں آپ کو بھجوا دوں گا کہ میرے صاحب نے کیا کیا کہا اور وہ کس طرح پورا ہوا. آپ نے اس کو نہیں ماننا، مجھے تو وہی پتہ ہی ہے. آپ نے اس کو تب بھی نہیں ماننا، آپ نے اس کو ایک بھی پھر بات وہ نہیں. یاریاں باریاں کر کے نا، نہیں وہ اس طرح کہا تو اس طرح کہا تو ایسے نہیں تو ویسے، ویسے نہیں تو ایسے. وہ جو مخالفت ہے تو پھر مخالفت ہے، پھر نہیں گل بنتی. آپ کسی کو جا کے غیر مسلم کو یہودی کو یا عیسائی کو خیر لینا، آپ یہودی یا عیسائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پیش کر کے بتائیں گے دیکھو ان کی صداقت ہے، وہ مانے گا. وہ یہی کام کرے گا جو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں. بھائی میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے خارق عادت نشانات دیکھے یا نہیں دیکھے. بھلے کسی نے جادوگر کہہ دیا جواب میں کہ نہیں یہ جادو کے ساتھ کیا گیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، بے شک، لیکن انہوں نے اس کے آگے عاجزی تو اظہار کیا کہ یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ کوئی جادو والا بندہ ہی کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا فرعون نے کہ یہ میرے جادوگر ہے، تو ان سے بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ. جادوگر کے انکار کر دیا نا. لیکن یہ تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جادوگروں کی ساری بولتی بند کر دی موسیٰ علیہ السلام نے. جو جادوگروں نے کرتب دکھایا، جو بھی دکھایا، اس سے بڑا کام، بڑی طاقت موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو نبی خارق عادت نشان دکھاتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے نہیں. یہ بات آپ کو ملک صاحب کو کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بات کہ جی نبی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. مجھے نہیں آپ کہہ سکتے مرزا صاحب کے بارے میں، مجھے نہیں کہہ سکتے آپ. پروٹوکول آپ سارا وہی دے رہے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے. نہیں پروٹوکول، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مطالبہ کرتا ہے، چلے میں ہی کرتا ہوں. نہیں اتنے ایسے کی بات نہیں ہے. عامر صاحب میں اگر کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی ہے کہ تو میرا نبی ہے، آپ کو آ کر کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے میرے پہ وہی نازل کی ہے کہ تو نبی ہے. دیکھا آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ماننا لازم ہو گیا. آپ پہلے تو مجھے جو بھی سمجھیں گے، لیکن آپ اس چیز کو کیسے پروو کریں گے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کس طرح کہیں گے؟ کس طرح یہ کہیں تو گے؟ سوال میرا تھا نا شفیع شیخ صاحب، یہی تو سوال میرا تھا. آپ نے میرے والا سوال آدھے گھنٹے بعد پکڑا ہے. یہ سوال تو میں نے ملک صاحب سے کیا تھا کہ ملک صاحب اگر کوئی بندہ آج کہتا ہے ٹک ٹاک پہ کہ مجھے اللہ نے کلام کر کے بتایا میں یطیع اللہ و رسولہ کا کیا معنی ہے، یا آج سے 100-125 سال پہلے کہتا ہے کہ میرے ساتھ خدا باتیں کرتا ہے اور میرے گلے میں بائیں ڈال کے کہتا ہے تو جو میرا ہو اور ہمیں سب جگ تیرا ہو، ہم کیسے مانے کہ اس کے ساتھ خدا باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ ثبوت ہے؟ یہ تو سوال میرا تھا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص کو کچھ نہ، اگر ماننا ہے مانو، نہیں ماننا خاموش رہو. چلو نہیں یہ اگر بات عامر صاحب آپ کی بات، میں میوٹ لاؤں. نہیں شیخ صاحب میں کیا فارغ ہو کے نہ دے جسے مننا ہے منے، کہ رہنا کہڑا رہے کہ نہیں رہنا کہڑا نہ رہے. بڑے فلاٹے تھی فارغ ہو گئے. شیخ صاحب تسی میوٹ لا لو. جی ملک اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اس سے ہم اس کو بعض اس کی اندازہ لگا لیں گے کہ وہ چیز اللہ نے ان کے ساتھ کی نہیں کی. یہ تو صاف ظاہر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، ماں یا باندھے گا، میں اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر
اس کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شرک کاٹ دوں۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اگر مرزا صاحب نے یہ اللہ پر جھوٹ ایک تو نہیں باندھا، نعوذ باللہ، اگر انہوں نے لگا لیا جائے تو پھر تو 100 کے حساب اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، 1 نہیں 2 10 20 50 نہیں 100 سے زیادہ۔ تو کیا اللہ نے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کی سزا قرآن میں جو بتائی ہے وہ سزا مرزا صاحب کو دی ہے؟ آپ ثابت کرتے ہیں، ہم آج ہی چھوڑ دیتے ہیں ابھی مرزا صاحب۔ اگر وہ سزا نہ دی گئی ہو تو اس کے بعد کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو جو کہے گا پھر اس کو وہ سزا دینی چاہیے یا نہیں؟ بتائیں جی حامد صاحب۔ پہلی تو بات یہ ہے ملک صاحب، قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دائنے ہاتھ سے پکڑ کر شاہ رگ کاٹ دے گا۔ قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی، یہ صرف اور صرف غلط میننگز نکالے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے نہیں اگر اس کا یہ بعد معنی ہے، میں کہیے گا، دوسری بات میں کہیے گا یہ آیت کی تشریح آپ کر دیں، پہلے اس آیت کی تشریح کریں۔ آپ نے کہا یہ غلط ہے، اس کی تشریح کریں۔ وہ سورہ الحاقہ کی آخری آیتیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اس میں صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر یہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتے، کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دیتے اس میں، تو ہم ان کو یہ سزا دیتے۔ یہ صرف تنبیہ نبی پاک کے لیے ہے، وہ عام نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے نبی کو کہا ہے کہ اے نبی تو یہ کام نہ کرنا، وہ صرف نبی کو ہے، ہمیں نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف نبی کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں۔ یار کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں، علم والی بات کرو کوئی عامر صاحب۔ اب اتنے بڑے عالم ہو کے ماشاءاللہ یہ بات کرو گے کہ وہ نبی اگر یہ کام کرے گا اسے تو اللہ سزا دے گا، دوسرا جو کرے گا اس کو اللہ سزا نہیں دے گا، کیونکہ اس کو کہا ہے بھائی خدا کا خوف کرو۔ یہ ہوتے ہیں عقیدے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لوگوں کے لیے معیار۔ اور ملک صاحب، میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن آپ اگر اس بات پر جو میں نے بات پیش کی ہے کہ یہ صرف نبی پاک کے لیے ہے، میری بات کو 1 منٹ کے لیے غلط مان لیتے ہیں، آپ کی بات کو درست مان لیتے ہیں بالفرض محال۔ آپ کی بات درست ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کی شاہ رگ، اس کا بازو دائنے ہاتھ سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ اس کی شاہ رگ کیسے کاٹتا ہے؟ مطلب چھری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کی گردن کاٹتا ہے، اس کی آنکھیں نکالتا ہے، تو کیسے گردن کاٹتا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے انسانی تاریخ میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہوئی ہو اور انسانی شکل میں وہ چھری اور وہ گردن کاٹی، کسی کی شاہ رگ کاٹی ہو۔ اس طرح کا کوئی واقعہ تو انسانی تاریخ میں موجود نہیں ہے نا۔ اس کا کوئی مطلب ہوگا نا، وہ مطلب بیان کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا کیسے اس کی شاہ رگ کاٹے گا؟ جی بتائیے۔ جی میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی عقل تو استعمال کی نہیں ہے، عقل کی جگہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں عقیدے۔ جب بھی کسی کو بات کو سمجھنا ہو عقل کو تھوڑی دیر سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، عقیدہ کی کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ شاہ رگ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیغام دے رہا ہے وہ پیغام اسی کے اوپر ختم ہو جائے گا، کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ جس طرح نبی رسولوں کے پاس پیغام ہوتا ہے اور لوگ اسے جادوگر کسی جادو دکھانے سے نہیں کر رہے ہوتے، اس کے پاس عقل کی اور علم کی بات ہوتی ہے، وہ جادو ہوتا ہے۔ جب کوئی سنتا ہے سچ کو تو ماننا پڑتا ہے، اور ہر بندے کے پاس نفس ہے، عقل ہے۔ جب وہ بندہ بات سنتا ہے غلط یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہی تو نبی بتاتا ہے، یہی تو اس کا جادو ہوتا ہے، جو اس کے پاس اللہ کی سچائی ہے دلیل کے ساتھ وہ سچی ہوتی ہے، یہ جادو ہوتا ہے جو آپ نے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساتھ جادو بنا دیے۔ آپ نے اللہ کو بھی جادوگر بنا دیا، یعنی مخالفوں نے جادو کیے، پھر اللہ کا نبی آیا، اس نے اللہ کے حکم سے اسے بڑا کر کے جادو کر کے دکھا دیا۔ وہ کوئی خدا کا واسطہ ہے، عقل بھی استعمال سن لیں، سنا بھی کریں۔
اچھا مطلب سارے جہان دی کہانیاں نہیں سنانی کوئی گل یار کرو عقل ایک منٹ جہاں پر آپ کو درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے عقیدوں سے وہ تو کہتے ہیں چھوڑ دے ہوں اتنے نہیں جائے اے ساڈا موضوع ہے او میری گل شیخ صاحب نہ ہو گئی جڑی ہونی سی جادوگر والی اون چھڈو نہیں نا میں بھی شیخ صاحب بھی ہوں نا میں بھی ادھر بیٹھا ہوں براٹ پر میں نے اپنی باری میں آپ کی باری میں نہیں بولا مجھے بات کرنا موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا تھا علم کا اور وہ جو مخالفین فرعون کے تھے جادوگر نہیں تھے فرعون کے عالم تھے اہل علم تھے انہوں نے اپنا علم دیا ان کے سامنے رکھا لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دین رکھا اللہ کے احکامات رکھے وہ ان کے عقیدے مصنوعی تھے ان کو کھا گیا کھا اس طرح گیا کہ وہ جھوٹے ثابت ہو گئے اور ان کا پیغام جو اللہ کا پیغام تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ سچ ہو گیا یہ ازدہ بن کے ان کے پیغام کو کھا گیا جھوٹ دجل اور بے ایمانی کے آپ نے پتہ نہیں کون سے جادو بنا دیے یہ استعارے کے رنگ میں اللہ کلام کرتا ہے یہ استعارے کے رنگ میں کہا گیا ہے لیکن ماشاءاللہ آپ بڑے علم والے ہیں اور قرآن پر بڑے غور کرنے والے لوگ ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں آپ جادوگر ہے اللہ نے جادو کروایا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ازدہ بنا دیا ازدہ ان سارے سانپوں کو کھا گیا ہے گا وہ سانپ ان کے مصنوعی عقیدے تھے دجلی اور بے ایمانی ازدہ جو تھا وہ اللہ کا سچا دین تھا اللہ کا پیغام تھا جو ان کو نکل گیا یہ اصلی مین بات ہے اللہ کا بتانا مقصود ہے استعارے کے رنگ نے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن آپ جو فرمانا اسی طرح جو شرک کاٹ دے گا تو اللہ نے شرک نہیں کاٹی بقول آپ کے اور کاٹتا بھی نہیں ہے تو پھر یہ اللہ نے کیوں بتایا میں شرک کاٹ دوں گا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا جب عقل استعمال کریں گے تو مقصد آ گیا وہ پیغام پورا ہو گیا مسلمہ کا آج کوئی پیروکار ماننے والا دنیا میں ہے وہ اس نام سے مشہور ہے کہ اللہ کا نبی تھا بلکہ جھوٹ دجل اور بے ایمانی سے اس کا نام منسوب کر دیا گیا ہے ہر نبی کا جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اس کے ماننے والے پیروکار نہیں بنتے جو 10 20 50 100 200 مفاد پرست یا دوسرے نبی کے مخالف جو ہوتے ہیں دشمن جو ہوتے ہیں نعوذ باللہ وہ اس کے ساتھی ہوتے ہیں انہیں موت مر جاتے ہیں اس کا پیغام پھلتا پھولتا نہیں ہے آج مرزا صاحب کے جو مخالفین تھے وہ کدھر ہیں ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا آپ عقیدے والے 5 10 100 200 500 بندہ جانتا ہے مجھے ابھی نام یاد ہوئے ایک دو کو ثنا اللہ کیا نام ہے امرا سریت ایسے کوئی فلانا بریلوی کوئی تھوڑے سے نام مجھے آج نام بھی نہیں یاد مرزا صاحب کا نام آج دنیا میں ہر ملک میں لیا جاتا ہے بے شک لوگ نام مانے لیکن انہیں پہچان ہے کہ ایک بندہ آیا تھا اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ اللہ کا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے غیبی مدد کے ساتھ مرزا صاحب کے اعلان پوری کیے کہ تیری تبلیغ کو میں زمینوں کے کناروں تک پہنچاؤں گا وہ کس شان سے پوری ہوئی کہ آج دنیا کا کوئی جگہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر مرزا صاحب کی تعلیم نہیں جا رہی اور آج سے 110-20 سال کسی کے فہم و گمان بھی تھا کہ ایسا کوئی نظام آ جائے گا جو مرزا صاحب نے اعلان فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ تیری تبلیغ کو میں زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کس شان سے پورا ہوا کیسے غیبی امر سے پورا ہوا کسی کے ذہن و گمان میں یہ چیزیں نہیں تھی کہ ایسی ایسی چیز آئے گی اور دنیا میں لوگ نشریات سنیں گے نہ یہ ایسا کام ہو لیکن آپ کو صرف وہ چیزیں زبردستی اعتراض خود بنا کر پیش کرتے سچ اور حق دلیل کو آپ اس پر بات ہی نہیں کبھی آپ نے کہ ہاں یہ تو اعلان مرزا صاحب کا پورا ہو گیا مرزا صاحب کی کرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جاری رکھو نا گل ملک صاحب کو 10 منٹ اور گل کر لو پھر میں جواب دوں السلام علیکم وعلیکم السلام عباسی بھائی درد دل ہائے میرے یار آ گئے درد دل ملک صاحب اینی گل پوچھی سی کہ شاہ راہ کٹن دا کی مطلب ہے کہ تسی او کام کیتا ہے بھی جتھے جاؤ پھس تے اوتھوں جاؤ نس اگاں جا کے تے تقریر کر دیو ایڈی لمی کہ بندے سو کے اٹھ کے آ جان تے تہاڈی تقریر جاری ہوے اے کام تسی کریں
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਰਚੇ ਮੁਖਾਤਬ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਫਤਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾहिने ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਰਗ ਫੜ ਕੇ ਵੱਢ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾहिने ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈगाम। और भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कट रही है आप मलिक अवान साहब। 400 मुल्कों में आपकी तबलीग पहुंच गई है, 400 मुल्कों में। तुसी अपना रोना रो लो। आप जैसे लोग हर नबी के दौर में थे जेड़े पिट दे मरदे दुआइयां दे के नहीं, मैं तो कह रही हूँ 400 मुल्कों में तबलीग पहुंच गई है। 2 मुल्क जो हैं वो अभी 200 मुल्क वो अभी मंजरे आम पे नहीं आए, लेकिन उनमें तबलीग पहुंच मलिक साहब, कल एक बात हो रही थी, मैंने आपसे सवाल पूछना था। जैसे वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो जो टॉपिक चल रहा था वो क्या कुरान में इस तरह का कोई जिक्र आया उसके बारे में? वो मुबाइसा के क्या कौन सा जिक्र जो इसका कुरान में इस तरह का कुछ लिखा हुआ है जिसपे 2 बंदे बैठते हैं और फिर बदुआएं देते हैं कि अगर यूं सच्चा हूं तो दूसरा मर नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया हुआ है। ये वैसे है जब जिस चीज का फैसला ना हो ना, उसका क्या हाल है? आप मेरी बात नहीं मानने में चलो जी और बैठ जाओ, ठीक है जी, तुम्हारी बात तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, इसमें यही बात आ गई है। और क्या कर सकते हैं? हम फैसला अल्लाह पर छोड़ देते हैं और अल्लाह फैसला दुनिया में नहीं करता। ये बात ज़हन में बिठा। अल्लाह ताला फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, एक दिन उसने मुकर्रर किया हुआ है सजा जजा का। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अगर ये मैंने पहले से तय ना किया होता, एक दिन मुकर्रर ना किया होता, तो मैं तुम सब चलने फिरने वालों को वो चीज दे देता कि तुम जिंदगी में सबक सीख जाते और जिंदगी में ये गुनाह ही ना करते, ये ऐब ही ना करते। ये आयत का मफहूम बता रहा हूं कि हमने एक दिन तय किया हुआ है पहले से, नहीं तो तुम्हें दुनिया में ही सबक चखा देते और एक बंदा तुम्हें ना मिलता सही सलामत दुनिया में कि हर बंदे ने कोई ना कोई ऐब किया होता था। तो मलिक साहब, अगर इस तरह की बात है, अगर इस तरह की फॉर एग्जांपल बात है और ये कहीं ना कहीं हमारे ईमान का अगर ऐसा ये बात बन गई है, कहीं हदीस से है, जिससे भी रेफरेंस है, फिर तो ये बेस्ट है ना कि अगर आप किसी को झूठा समझते हो तो उसके लिए बदुआएं निकालना शुरू कर दो कि या अल्लाह अगर ये झूठा है तो उसका फैसला कर। तो अगर मिसाल के तौर जिस तरह पूरी उम्मत ऑलमोस्ट खास करके हमारे जो मुसलमान हैं, मैं खुद मुसलमान हूँ, तो ये फिर बेहतर है ना कि बजाय इसके हम आपस में लड़ें, हम एक काम करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह अगर मिर्जा साहब झूठे हैं या उनकी कौम जो है वो अगर झूठी है तो इसका फैसला कर। अब्बासी भाई, इसकी बददुआ दी तो लोड़ ही नहीं है। एक चीज से 2 शिकार करें, इस तरफ आप आओगे नहीं, इस तरफ आप आओगे नहीं। लेकिन जो बात हक की है वो ये है, 1 मिनट आमिर साहब प्लीज मुझे उनका जवाब रखने दें, 1 मिनट से जवाब दे दें, 1 मिनट से ऊपर नहीं लूंगा। आप ऐसा करें, अब्बासी साहब ने एक बात पूछी है हमसे। अब्बासी साहब, आपके लिए तो ओपन और खुली ऑफर है, आपकी ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, जमात अहमदिया का तो नामो निशान वजूद खत्म हो जाएगा, नेस्त तो नबूद हो जाएगी जमात, किसी मुकाबले की दुआ की जरूरत ही नहीं होगी। आप अल्लाह ताला से दुआएं करो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और हमारी इस्लाह के लिए तो ईसा अलैहिस्सलाम को भेज दे। जमात अहमदिया को ख़त्म करने का एक ही तरीका आपके पास, अगर ईमानी, इल्मी और अकली तौर पर ख़त्म करना। वैसे तो आपके नज़दीक जमात है ही नहीं, आपने ख़त्म क्या करना है?
آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعائیں مانگے کہ وہ آسمان سے اترے، اللہ تعالیٰ بھیج دے، اس میں جماعت احمدیہ کا وجود ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گی جماعت، نعوذ باللہ۔ ہمارے پاس کوئی بات کرنے کی دلیل ہی نہیں رہے گی، بلکہ ہم یہ شیعہ سنی وہابی یا عیسیٰ علیہ السلام جو سے فرقے کو سچا کہیں گے ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کے پاس ایک راستہ ہے، ادھر آ جاؤ، مانگو دعائیں اللہ میاں سے۔ ہم نے دعائیں مانگ لی ہیں، ہماری دعائیں اللہ نے سن لی ہیں، قبول کر لی ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ ایک اور رستہ بھی ہے۔ او چپ کا جا جی، او چپ کا جا میری بہن، تو اپنے پٹنے رونے بشک روئی، اپنی واری تے رونا۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو منگائیں، آ گئے، جماعت احمدیہ کا وجود ختم، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام سچی جماعت کا اعلان کریں گے ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ اگر ایک بات ہو سکتی ہے، کر سکتے ہو تو اپنا آؤ۔ ہم نے دعائیں مانگ لی ہیں، ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کوئی آسمان پہ زندہ نہیں ہے، نہ میں کسی کو بھیجوں گا۔ اگر آپ سچے ہو تو اپنے اللہ سے دعائیں کرو، ہم بھی جھوٹے ہو جائیں گے، منگاؤ اللہ سے منگاؤ۔ فام کدھر آ گئے ہو ملک صاحب؟ کیڑی شاہ کھا کے آ گئے، چنگے بھلے سویرے بیٹھے سو، جو سوال گل میں نہ جواب دے۔ جیڑی گل میں پہ تہاڈے نال کردا سی، میرے پتہ نہیں کوئی سگنل دا ایشو ہو گیا تو میں ڈراپ ہو گیا سی۔ میں تہانوں پوچھدا سی پیا بھی ایدا پھر جڑا ثبوت تسی دتا ہے کہ جڑا بندہ اللہ تے افترا کردا ہے او دی شاہ کٹن دا مطلب ہے وے کہ او دے مرن دے نال او دا پیغام ختم ہو جاندا ہے، تے جس دے مرن دے نال پیغام ختم نہ ہوئے تو دے بعد چلدا رہے 20 سال 50 سال، او سچا ہوندا ہے تہاڈی نظر چ؟ اے دس۔ دیکھیں عامر صاحب، بات یہ نہیں ہے، پیغام بے شک جائے، اس کے 5 10 20 ماننے والے 100 200 چلتے رہیں گے۔ اب ہندوؤں میں بھی آئے ہیں، آج بھی ہندو کا مذہب اپنے نظام میں چل رہا ہے، لیکن کوئی کروڑوں میں کوئی ایک کا دو جو ہندو قبول کرتا ہے مسلمانوں میں سے، نہیں تو ہندوؤں سے لاکھوں جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ یہ دلیل ہوتی ہے، کیونکہ ان کی دلیل میں وزن نہیں رہتا، نہ وزن ہے، کیونکہ اللہ کا سچا دین نہیں ہے۔ سچائی اور دلیل اللہ کے سچے دین میں ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو دی دلیل کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دعائیں کریں، منگاؤ، وہ آگے تو جماعت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس سے آپ بھاگ رہے جگر میجورٹی جیڑی ہے وہ کلائنٹ ہوئے او سچائی ہوندی، یہ کہہ رہے ہو نا؟ یار آپ اپنے الفاظوں سے جو کہتے رہو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان ہو گئے، سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا، نبی رسول کا جو پیغام ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے سچائی کی، شرک اسی کی کٹتی ہے، یعنی اس کو ایمان اور عقل والے بندے قبول نہیں کرتے۔ جو حق اور سچ ہوتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوتا ہے بے ایمان، اس کی شرک کٹ دی، کیوں؟ سچائی نہیں ہے، دلیلیں نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ جماعتیں بھی آج دیکھیں آپ کے سامنے ہر میدان میں کھڑی ہے۔ آپ جماعت احمدیہ نو چھاڑ دو، اسی جرنل گل پہ کرنے ہیں، جماعت احمدیہ بہائیاں دا نہیں چلدا پیا، بہائیاں دا نہیں چلدا پیا، تہاڈے تو پہلاں دا چلدا پیا، نہیں چل رہا بالکل۔ یہ آپ صرف بغض احمدیت کو بچانے کے لیے، اپنی بغض کو لیے وہ کر رہے ہیں۔ ملک صاحب آپ میں کہتا ہوں، چلو گنتی کر لینا، میں کہتا ہوں انہاں کو اسلام لے لو جی، بتائیں جی مرزا صاحب جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں، بتائیں۔ عامر بھائی کو میوٹ کر کے مجاہدہ اسلام زیادہ اچھا بول رہی ہے۔ پھر تہاڈے نال گل کریں گے، میں اجازت لینا، پھر تہاڈے نال آگے گل کر لیں گے۔ بس میں بھی بزی ہون لگا، گل کافی ہو گئی ہے، بس یہ گل جڑی سی نا تھوڑی جی۔ عامر بھائی ایک سیکنڈ، میری وجہ سے اگر جا رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، آپ بات جاری رکھیں۔ ملک صاحب ذرا میری تصویر بڑی کری۔ عامر بھائی اگر میری وجہ سے جا رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، آپ بات جاری رکھیں، میں سننا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ملک صاحب اجازت دے ہو، پھر تسی گل بات کرو، میں کیا میں پھر کرے آ جاؤں۔ نہیں عامر بھائی آپ بیٹھے، میں جا رہا ہوں، میں ویسے بھی بیزی ہوں۔ اکثر تسی بھی نا جان بوجھ کے جدو بندیاں نو نہ گل سننی ہوے نا تو تسی ایہو جے بندے چک لیندے ہو کہ اگلا بندہ کہے ہن چلے ہیں۔ یار یہ کوئی بات ہے یار، یہ بندے ادھر ہر بندے کا کلیش ہے، بندہ جو ہے بوجھ کے بندے ایسے چک دے۔
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੜਛ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਲਾਣੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਫਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹਰਤ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਬਨੇਰੇ ਲਾਓ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰਤ ਉਹਦੀ ਵੱਢਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਝੂਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫਤਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਕਜ਼ਾਬ ਸਨ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਰਜ ਆਦਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਅਤਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਮਾਫੂਕਲ ਫਿਤਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਛੜਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਭੋ ਨਹੀਂ ਭੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਰਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਲ ਗੈਬ व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो गैब है ही है कि वो ऐसियां चीज़ां होंदियां ने कि जिन्हां दे उत्ते वेख के बंदा ईमान लैंदा कि वाकई ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜਾਦੂਗਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਤਫਾਖੁਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀ ਤਫਾਖੁਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਘਮੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आमिर साहब, बात ये है कि हर बंदे की अपनी सोच है। हर नबी रसूल आया, लेकिन नबी रसूल की सच्चाई जो उन पर ईमान ले आते हैं उन्हें ही नज़र आई है। मुखालफिन को आज तक नबी रसूल की सच्चाई नहीं नज़र आई, इसलिए वो इनकार करते। नबी रसूल का टोटली ईमान है गैब पर। नबी जो बताता है, जी मुसलमान आ गए ने जी, हेलो जी, नबी रसूल दी नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह। मेरे नबी रसूल ते सारे 1,24,000 कमो बेश नबी ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ मैंने आमिर साहब ख्वाब ते खाने ख्वाब नहीं आई थी, मैंने ख्वाब ते नहीं आई थी ना कि बंदे किस ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛਡਾ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ। ओ यार छटाण की नहीं गल, थले रिक्वेस्ट पा के बैठे होंदे मायूब लगदा है। ਬਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬਹਿਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਵਣ ਥੱਲੇ
فیض پا کے بیٹھے نا اس سے ٹکن لگا. ٹھیک، آج کے بعد اٹھائے گی نہیں کسی کو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے عامر صاحب، نبی رسول جو آپ کہتے ہو کہ فلانے کوئی چیز غیب کی دیکھ کر، پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سب معاملات سنی سنائی ایسے. اللہ فرماتا ہے میری حکمتوں سے مجھے پہچانو، نہ کہ نبی رسول کے معجزوں سے پہچان کر پھر میرے اوپر ایمان لے. مائک میوٹ کرے، مائک سے شور آ رہا ہے. ٹھیک. تو نبی رسول نے کوئی معجزے خدا کی خدائی منوانے کے لیے یا اپنی نبوت کو منوانے کے لیے کوئی نہیں دکھائے. یہ سنی سنائی باتیں. نبی رسول کے پاس جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس کو سچائی اور دلیل کے ساتھ کوئی رد نہیں کر سکتا. عقیدوں سے رد کیے جاتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اس کو حقیقت سے ایمان کے ساتھ کوئی رد نہیں کر سکتا. جو اللہ کا پیغام نبی کے پاس ہوتا ہے دینی معاملات میں، شریعتی معاملات، یہ نبی اب رسول گل کی کرن دی اجازت ہے کہ تقریر سن کے چلے جائیے. اسی چپ کر جانے ہیں. سن پہلے پتہ ہوندا تسی آ رہے ہو، اسی پہلے خاموش ہو جاتے. معافی چاہتے ہیں تو سن ہن چپ کرایا ہے تے میں چپ ہو گیا. اس کی معافی معذرت. نہیں تھانوں کون چپ کرا سکدا ملک صاحب، تسی بڑے ہو سکدے. جی جی. ہن صرف اینی جی عرض ہے، مینوں اے پتہ وا جنہ میرا تھوڑے نال انٹریکشن. میری آواز آ رہی ہے ملک صاحب؟ آ رہی جناب، آ رہی. تسی سچے آدمی ہو تے جٹکے آدمی ہو تے مینوں صرف اگر اجازت دیو تے مینوں اے دس دیو کہ کوئی مسلمان ہوندے ہوئے ایسی کون سی ایک خاص ایک یا دو گلاں محسوس کیتیاں تے جیڑا تسی مرزا صاحب تے مان لے جیڑی تھانوں اسلام تے نہیں لگی. دیکھیں پیارے بھائی، اگر آپ نے سوال اور کرنا ہے کر لو، جب تک میرا آنسر مکمل نہ ہوگا بیچ میں نہ بولیے گا. جزاک اللہ. آپ نے اور لمبا سوال کرنا ہے تو اور چیز بیان کرنا ہے. رپیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ میں رپیٹ کر دیتا ہوں. نہیں مول میں نے لے لیا ہے. چل ٹھیک. بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جنمی ہوں گے، ایک ناجی جماعت. اب یہ ناجی جماعت کا کوئی عالم تو فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. ہر عالم اپنے تئیں کہہ رہے ہیں میری جماعت سچی ہے، میری سچی ہے، میرا فرقہ سچا ہے، میرا فرقہ سچا. اب اللہ تعالیٰ اگر کوئی نمائندہ نہ بھیجتا اور ایک نیا قانون آئین جو اللہ کی طرف سے جو انہوں نے چھوڑ دی ہے وہ نہ دیتا تو پھر کوئی فرق کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ایک جیسے ہیں بھائی. ابھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا. اب ایک امتی نبی آیا، امتی نبی جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہے اور نبی بھی ہے. نبوت اور رسالت تا قیامت حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی. نبوت کہتے ہیں غیب کی خبر کو. نبوت آپ کے ایک کاندھے پہ اللہ تعالیٰ کوئی پھول نہیں لگا دیتا، کوئی محکمہ ہے اس کو نبی بنا دیا گیا، اس کے اوپر پھول لگا لیے. جب آپ اسلام کی قرآن کا مطالعہ کرو گے عقل کے ساتھ تو آپ کو یہ چیزیں کھلتی چاہیں گی. جو غیب کی خبریں ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں قیامت تک قرآن کی صورت میں. اور مرزا صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب پیشن گوئیوں کے دروازے بند ہیں. یعنی کوئی غیب کی خبر نئی جو اس قرآن میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. وہ اسی قرآن کے متعلق کسی سے بھی بات کرے گا، کلام کرے گا شریعتی معاملات میں تو وہ قرآن کی ہی بتائے گا. اور نبوت اور رسالت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی قیامت تک دین اسلام میں، جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اس کے اندر جو ایک عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پورے قرآن میں پھر کر دیکھ لیں آپ کو نہیں ملے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا روایت آپ کو نہیں ملے گی انہوں نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ آسمان پر. ایک بات. دوسری بات آپ نے فرما دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آ سکتا. جو نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نام نہیں مانے گا وہ کافر ہے. پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہیں مانتا وہ کافر ہے. پھر آپ کے عقیدہ حدیث بھی ہے، حدیث یا روایت ان دونوں کو بھی آپ لے لو.
پورے حدیث اور روایت کا ذخیرہ جتنا بھی ہے وہاں سے آپ لے کر ثابت کر دو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جو مجھے آخری نئی نبی مانتا وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ یہ بدعتیں ہیں، آپ لوگوں نے اپنے عقیدے دین اسلام میں ڈال لی ہیں، بدعتیں بنا لی ہیں۔ ان بدعتوں سے کسی نہ کسی اللہ کے نمائندے نے آ کے نکالنا تھا نا، تو وہ مرزا صاحب ہے جس کی پیشن گوئی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے 1400 سال پہلے کہ میرے امت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، جب ہو تو برف کے پہاڑوں پر جانا پڑے، گھٹنوں اور کونیوں کے پل جانا اس کے پاس اور میرا سلام کہنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نہیں کیا ایسا، یہ ان کو اسلام زور سے آ جاتا ہے، جب یہ بات برداشت نہیں کر سکتے پھر ان کو اسلام زور سے آ جاتا ہے، پھر بھی بیچ میں بولنا، یہی اسلام کا سر ہے، ملک یہی تو صاحب اسلام ہے۔ ملک صاحب یہ کسی کو نام بات نہ کرنے دیکھو، دو۔ میں ایک بندے نو کہاں کہ ملک اوان صاحب نہ ملاقات کرنی، وہ جا کے یوسفی صاحب نہ ملاقات کر لے، تے مینوں آ کے کہے کہ میں میرے ملک اوان نہ ملاقات ہو گئی ہے میری، تے نشانیاں یوسفی صاحب دی دے رہا ہوئے تے میں انہوں سچا مناں گا کہ جھوٹا مناں گا؟ دیکھو آپ کے فرضی عقیدے آپ کیا پتہ غلط سمجھ رہے ہو، آپ کی سمجھدانی نہ ہو، آپ کے پاس وہ وہی عقیدے تو پوچھ رہے ہیں ملک اچھا، صاحب، مجھے کس طرح غلط نہیں بات سمجھے؟ کرنی، یہ آپ یہ جو آپ کا یہ حسن ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم بات کریں گے، تم بولو ہی نہیں، تمہاری بات ہی میری بات ہی غلط ہے، میری جھوٹا بات ثابت کرو۔ مجھے، میں کہہ رہا ہوں نا ثابت اسی وقت ہوگا جب آپ مان لیں گے، جب آپ مانیں گے نہیں سمجھو ثابت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت عقل کی اور علمی باتیں کرتے ہیں آپ۔ ملک اگر صاحب آپ جو کو تسی کو ہندو وہ من کہیں، لئیے، جو تسی کو آپ وہ کو من لئیے۔ ہندو کہیں، آپ کو ہندو کہے کہ مجھے خدا ثابت کرو تو پھر مانوں گا، وہ ہماری پشتیں گزر گئی ہیں مسلمانوں کی، ان کو سمجھاتے انہوں نے نہیں مانا، تو اس کا مطلب کہ ہم ان میں خدا ثابت نہیں کر سکے، اس وجہ سے وہ نہیں مانتے۔ ملک وہ بھائی جان صاحب علم کی بات کھولو، علم کھولو، عقیدے کھولتے ہو، ہر جگہ آپ اپنے عقیدے کھولتے ہیں، بس اور ملک کچھ صاحب پھر وہی گل کروں گا اچھا کہ نہ کسی تسی کیا میں نے ثابت نہیں کیا، ابھی بتائیں، کھل کر مجھے بتائیں کیا ثابت نہیں کیا۔ تسی امام مہدی ثابت کر، امام مہدی کے تم میننگ بتا دو، بتاؤ میننگ۔ میننگ اگر میننگ لینا نام نہیں لینا۔ اور مجھے میننگ تو بتاؤ، آپ کو میننگ پتہ ہے؟ وہ میننگ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا ٹھیک، میری بات سن، امام مہدی علیہ آپ کی السلام، بات سن رہا ہوں، امام مہدی کی میننگ ملک بتاؤ، صاحب ٹرانسلیٹ کرو۔ میوٹ کر لیں، میوٹ کر میں لیں۔ میوٹ کروں گا، آپ جواب دیں، جو سوال پوچھا اس کا جواب دینا۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا نام ایک تو مہدی ہوگا، او یار دوسرا وہ بھائی جان امام ہے۔ کیا ہوگا مجھے میننگ نہیں اس کا پتا، بتا رہے، ملک صاحب آپ مجھے میوٹ نہیں نہیں کر چاہیے رہے، اپنے آپ پاس انٹرپٹ نہیں کر یہ رہے۔ عقیدے ایک کہانیاں ملک کسی صاحب اپنے میوٹ پاس رکھو۔ ملک صاحب میرا میوٹ جو کر لیں۔ سوال ہے اگر آپ جواب دے سکتے ہو تو اس کا جواب دے ملک دو۔ صاحب امام مہدی کے میننگ کیا ہے؟ مہدی نام ہوتا کیا ہے ہوگا، ہدایت یافتہ۔ بیٹا کس کا ہوگا، کہاں ملک سے صاحب نکلے گا، میوٹ، کہاں سے، ملک مجھے صاحب نہیں میوٹ کر پتا لو، بھائی، میوٹ کر لو مجھے میرے کو۔ میوٹ کروں؟ او بھائی میں آپ کی تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہوں کہ میری باری میں نے آپ سے ملک صاحب سوال کیا ہے، اس کا جواب دے دیں، ہدایت اس کا یافتہ، جواب دے۔ ہدایت امام مہدی کے میننگ کیا ہے بتائیں؟ ہدایت یافتہ، ہیں ٹھیک ہے، ہدایت یافتہ، ہدایت، امام کے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ پیشوا، پیشوا، پیشوا کا مطلب ہوتا ہے سردار، سردار پیشوا سردار۔ پیشوا، سردار، جو بھی کہہ لو، اور دوسرا ہدایت یافتہ۔ ابھی میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، اس کا جواب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا تھے اور میں خود مہدی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے؟ بے شک، تو یہی تو نبی رسول کی صفت ہے، اتنے بے شک پتہ ہے نہیں کسی چیز کا نبی رسول کا ملک صاحب ججمنٹ صفاتی بات کیا چو، رولا پانا ملک تو صاحب اے ججمنٹ جو بات رولا چو، پان دے جی، ملک صاحب میری ججمنٹ بات بات کو چو، روکو، میری بات کو روکو، پھر آپ اب سچے ہو میوٹ، جاؤ گے۔ اب میوٹ میری کریں، بات میں اچھا میوٹ کر ملک دوں؟ صاحب، اب امام میوٹ مہدی کریں، مطلب اب جس کو میوٹ اللہ کریں، سیدھا رستہ دکھائے، نہیں ایسے نہیں مطلب؟ نہیں میوٹ کریں۔ نہیں نہیں، نو نو، اچھا امام مہدی، امام میں نے ہوتا ہے لیڈر، سردار، اور صحیح، مہدی میننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، آپ صحیح، ماشاءاللہ مسلمان ہو ملک صاحب مجھ سرکاری۔ سے بات ہو رہی ہے آپ ایک کی، منٹ یار، بات تو کر لینے دو بھائی، ایک منٹ کے بعد میں چپ ہو جاؤں گا، آپ فرما لو۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ صرف ایک ہوتا ہے، اللہ کا نبی رسول ڈائریکٹ، جس سے دین اسلام کو پتہ ہے
ڈائریکٹ اللہ اپنے نبی رسول کو ہدایت دیتا ہے. باقی جو نبی رسولوں کے پاس ہدایت آ جاتی ہے وہاں سے لینی ہوتی ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تمہیں کیا فرماتا ہے، ہم نے تمہیں گمنام پایا یا دل بھائی سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے. گمراہ. اور چپ کر جاؤ، میوٹ تو کر لو، میوٹ تو کر لو. ملک صاحب تقریر کر دیو، ہم نے تھوڑے گھر آئے ہیں تسی نہ پانی پوچھے نہ چاہ پوچھی، تقریر شروع کر دی. گمراہ پٹو تسی آئے مسلمان پٹن آیا سان پٹنیاں پٹن دیو. اللہ تعالیٰ ملک قرآن میں صاحب فرماتا ہے یار درد دل بھائی کچھ تمہیں سیکھنے بھی دو یار. ہر ٹائم رد قادیانیت پہ لگے رہتے ہو، کوئی کام کی بات سیکھو. ملک صاحب میوٹ کر لیں، کائنڈلی میوٹ کر لیں. ملک صاحب ایک اور سوال پوچھنا تھا آپ سے. ملک صاحب صرف ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ ہم کافی یار ٹائم انتظار کر رہے ابھی انہیں بات کر لینے نے نا میرا سر پاڑ نہیں. دیا. ملک صاحب میں ان سے پہلے کا بیٹھا ہوں، میں عمر بھائی کے ویٹ کرتا رہا، وہ بات ختم اچھا کر. بتائیں. جی جی ملک صاحب، ایک تو ماشاءاللہ آپ احمدی بھائی ہیں، اور میں صرف ایک جائزہ لینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ادھر ادھر براڈوں پہ جاتا ہوں، اپنے بھائیوں کی براڈوں پہ بھی جاتا ہوں. درد دل بھائی آپ میوٹ لگا لیں، آواز ڈبل ہو رہی ہے. ملک صاحب یہ سوال آپ نے غور سے سننا ہے. ملک صاحب آپ بھی میوٹ لگا لیں، آپ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے. پھر آپ نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے، اور یہ میرا آخری مائک ہے، اس کے بعد میں سارے بھائیوں کو دے دوں گا مائک. جو میں نے دیکھا ہے کہ جتنا احمدیت کو پروموٹ ہمارے اسپیشلی ماشاءاللہ ہمارے بڑے چلو نشان ثابت ہو گیا. پہلے آپ کر لیں اپنا. درد دل بھائی پہلے آپ کر لیں، پھر میں بعد میں پوچھ لوں گا. مہربانی سر. ملک صاحب میوٹ نہ کھولیو کائنڈلی. جنہاں نو تسی امام مہدی کہہ رہے ہو، وہ امام مہدی تھانوں اچانک پتہ چل گیا امام مہدی نے کہ انہاں دی کوئی نشانیاں کسی نے بیان کیتیاں ہون گیاں، تسی کتاباں تو کوئی لٹریچر تو پڑھیا ہوئے گا کیا امام مہدی ہون گے؟ اے مینوں جواب دے دیو کہ تھانوں اچانک پتہ چلا کہ ایک بندہ آیا ہے قادیان چ تے وہ امام مہدی ہے. وہ تو پہلا زندگی چ کسی نوں پتہ نہیں. دیکھیں پیارے بھائی، میں احمدی نہیں تھا، میرا خاندان کوئی احمدی نہیں تھا، میں اکیلا احمدی ہوں. آج سے 45 سال پہلے، 50 سال 45 48 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے ارد گرد سنا لوگوں سے کہ یہ 14ویں صدی ہے، اسی میں مہدی کا ظہور ہونا ہے، اسی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے 14ویں صدی میں مہدی کا ظہور ہوگا. اس ٹائم مرزا صاحب کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا. تو اپنے علماؤں سے، اپنے مولویوں سے، اپنے بڑوں سے سنا تھا، ہائے ہائے کہتے ہو اللہ خیر کرے 14ویں صدی ہے، یہ آخری صدی ہے، اس میں مہدی کا ظہور ہونا ہے، پھر کیا متعین اس میں امام مہدی کا ظہور ہونا ہے. پھر کچھ ایسا گزرا تو دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نعوذ باللہ وہ کافر ہو گیا، آپ کی اسمبلی میں بھی کافر قرار دے دیا. پھر ہم نے غور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمان تھے. انہوں نے فرمایا تھا موسیٰ کی امت اور میری امت ایسے مشابہ ہو جائے گی جیسے دائنے اور بائنے پاؤں کی چپل ہے. پھر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتابوں میں لکھی ہے، یہ حدیثیں ہم نے نہیں بنائی، آپ کی حدیث کی جو کتب ہے ان میں لکھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس طرح ہوگا کہ جو موسیٰ کی امت میں ایسے بدبخت ہوئے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں سے بدفعلی کی ہوگی، تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے جو اپنی ماں سے بدفعلی کر. ایسے مشابہ قرار دیا اپنی امت کو موسیٰ کی امت کے ساتھ. اب وہ کیسے مشابہ ہے سن لیجئے گا تھوڑا سا. ایسے مشابہ ہے کہ موسیٰ کی امت میں مسیح نبی رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 13ویں صدی کے سر پر آئے تھے اور 14ویں صدی کی شروع میں سے وہی ماجرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موسیٰ کی امت سے مشابہ ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح 13ویں صدی کے صدر پہ اور 14ویں صدی کے شروع میں آ گیا، سے مشابہ ہو گئی. اگلی مشابہ سنیں. موسیٰ کی امت کا مسیح جب آیا تھا تو یہودیوں نے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ ہمارا نبی ایک جو ایلیا ہے اس نے آسمان سے آنا ہے، تو ماں کے پیٹ سے آیا. سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مشابہ ہوگی موسیٰ کی امت کے ساتھ کہ اسی نبی کو جو اپنی صفائیاں دیتا رہا اپنے نبی ہونے کی کہ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، آج اسی نبی کو اس امت نے آسمان پہ بٹھا دیا ہے اور مرزا صاحب کو جھٹلا رہے ہیں. موسیٰ کی امت کے مشابہ ہو گئی کہ تو ماں کے پیٹ سے آیا ہے.
ہمارا نبی تو آسمان سے آئے گا. سیم یہ عقیدہ یہودیوں کو تھا جو موسیٰ کی امت کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے مشابہ قرار دیا. کس شان سے حدیث پوری ہوئی ہے علم اور عقل والے اور متقیوں کے لیے. جو صرف مخالفت بائی مخالفت کرنا چاہتے کرتے رہے. اب یہ نبی کی حدیثیں ہیں. پھر نبی کی حدیث ہے. جی فرمائے کھولے فرمائے کیا بتا رہے یہ وہ صرف انہوں نے سوال کیا ہے، وہ سن بھی نہیں رہے آپ کی بات ملک صاحب. جی درد دل بھائی، اب آپ کو میرا مائک واپس دے دے پلیز، میں ملک صاحب سے بات کر لوں. اب آپ کا ایک سوال ہو گیا نا. سر ایک سیکنڈ، اب زیادتی نہ زیادتی نہ کریں نا. دیکھیں میں نے آپ کو ریسپیکٹفلی بھول گیا تھا، میرا سوال ختم ہی نہیں ہوا. نہیں مجھے سوال بول نہیں کیا تھا میں. آپ میرے اس میں نہیں نہ کریں، زیادتی نہ کریں. میں بولنے نہیں دوں گا، آپ جو مرضی کر لیں. آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بد اخلاقی نہ کریں. کیوں نہیں بولنے دیں گے جی؟ کیونکہ آپ کو میں نے ریسپیکٹفلی مائک دے دیا تھا. میری میرا سوال ختم ہوگا نا. میں آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ آپ کا سوال ختم ہو گیا. سن لینا میں عامر نذیر بھائی کا میں بد اخلاقی نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں. ایمبولینس نہ بنے ملک صاحب. عباسی بھائی آپ ان کو کرنے دیں بات درد. نہیں دیکھو مجاہد اسلام آپ فیصلہ کریں. مجاہد اسلام ایک منٹ، آپ ایمبولینس نہ بنے، آپ ایمبولینس نہ بنے. مجھے جو مجاہدہ فی اسلام کہیں گی میں مان لوں گا. ایک سیکنڈ مجھے پہلے ان سے فیصلہ کرنا. مجاہدہ فی اسلام آپ یہ بتائیں، جب ابھی ملک صاحب پیچھے گئے ہوئے ہیں، عامر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں انتظار کرتا رہا. میں بیچ میں بولا، انہوں نے کہا کہ نہ بولو. میں ان کی رسپیکٹ میں نے کہا چلو یہ آلریڈی ایک کنورسیشن کر رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا کوئی بندہ اپنا پوائنٹ رکھ رہا ہے. میں نے ریسپیکٹ فلی نہیں بولا. کم از کم پچھلے 45 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں ملک صاحب کا. اب جب میری ٹرن آئی، یہ درد دل بھائی بعد میں آئے، میری باتوں میں بولے، پھر بھی میں نے ریسپیکٹ فلی ان کو کہا کہ چلے کوئی. آپ کا کیمرہ کھل گیا ہے؟ اچھا وہ فیملی کی پکچر آ رہی تھی. اس کے بعد ریسپیکٹ فلی میں نے ان کو کہا کہ چلے رکھ لے. میری بات کے اندر یہ بولے. اب یہ جب ان کا سوال ہو گیا تو اب اخلاقاً تو میرا مائک بنتا ہے نا. اب تو میں ان کو بات نہیں کرنے دوں گا. اب اگر آپ یہ کہو گی نا مجاہدہ فی اسلام کہ نہیں ان کو ہی بات کرنے تو آپ انصافی کریں گے. آپ ملک صاحب واپس آئیں گے. میں یہ بات کرتی ہوں کہ جب آپ کی ٹرن تھی آپ نے اپنا مائک ان کو آفر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں. اگر ان کی بات ختم ہو گیا تو آپ کی ٹرن بنتی ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے ان کو مائک آفر کیا تھا. میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ نیچے سننے والے جو ہے وہ ایک ہیلدی ڈسکشن کے اوپر آئے نا. اس طرح پتہ نہیں چل رہا. زبردست. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک جی ملک صاحب میں اب چونکہ ان کو ختم نہیں ہوا ہے. ایک کر کے سوال کر لیں، دونوں کریں. جزاک اللہ. ملک صاحب میرا سوال ہی نہیں ختم ملک ہوا. صاحب کیونکہ میری ٹرن ہے، یہ دیکھیں ان کو میں نے مائک دے دیا تھا. ملک صاحب دونوں مسلمان ہو، میں سوال ہی نہیں ختم میں ہوا. نے ملک ریسپیکٹفلی صاحب آپ کے سامنے میری آدھی بات ہوئی تھی، بیچ میں یہ بولے، میں نے ان کو مائک میرا دے ایک دیا. لاسٹ سوال ہے. ملک صاحب یہ اس طرح آپ بھائی ہو، جزاک اللہ. آپ کے اوپر میرا حق زیادہ ہے. انہیں 1 منٹ ایک سوال کر لیں. ملک صاحب ملک صاحب آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی مانتے ہیں، ایسے ہی آپ نے کہا؟ دیکھیں آپ جو میں نے بات نہیں کی وہ آپ نہ کرو. مجھ سے پوچھو، میں آپ کو جواب دے دوں اس کا. میں نے یہ پوچھا ہی آپ سے، آپ نے یہی کہا. نہیں، میں نے یہ ابھی تک یہ بات میں نے کی نہیں. میں یہ کیا ہے پوری بات اس طرح لے لیں تا قیامت تک نبوت اور رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ نبی آتے رہیں گے. وہ اسی نبوت کے غیب کی خبریں وہی دیں گی جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. نبوت وہی رہے گی. آپ کو نبوت کا ہی نہیں پتا. میں بھائی سن لو، کوئی ایک حدیث بتا دیں مجھے. یار حدیث میں مانتے ہی نہیں ہوں. حدیث دین ہے، قرآن کو نہیں مانتے تو اچھا اس کا مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. آپ دیکھو او بھائی جان، دین اللہ تعالیٰ کا ہے. نبی نے کوئی اپنی طرف سے دین دیا ہے تو میں اس دین سے 1 کلومیٹر دور ہوں. میں اللہ کے دین کو مانتا ہوں. یار آپ خدا کا واسطہ یا سوال کر لو یا جواب دے لو. ملک صاحب آپ تک ڈائریکٹ پہنچایا دین اللہ نے؟ بالکل. ایک قرآن میرے ہاتھوں میں ہے. کس طرح آیا؟ یہ اللہ کے سارے نبی رسولوں نے اللہ نے کلام کیا اور اس کا پورا مکمل کیا. یار تو سوال کرنا ہے، جواب بھی تو دینا ہے. کیسا پاگل آدمی ہے یار. ایک جواب اس نے پورا نہیں لیا. ایک سوال کا جواب دے دو اگلا سوال، اس کا جواب دے رہے تو اگلا سوال. 15 مرتبہ ایسا کر چکے ہو تم. یار بات کرنے کا تمہیں پتہ نہیں ہے.
علم کی بات تم کرو گے ملک صاحب آپ تاج یار کمپنی کو بھی توبہ نعوذ باللہ سورس مانتے ہیں؟ سنو سوال کرنا ہے نا، جواب سننے کی طاقت ہے تو سوال کر لو. ملک صاحب شارٹ رکھا کرے نا جواب. نہیں شارٹ، ابھی جو ہے جواب مکمل نہیں ہے. آپ سوال کرو 2 لائنوں کا، جواب میں 2 لائنوں میں دے سکتا ہوں. 4 میں دے دیں لیکن شارٹ رکھیں. اور شارٹ یہ جہاں تک آپ کو آ جائے بھائی ہوں میں اسپیڈ سے آ گیا، ہوں تو چپ کر جب میں آپ کو خود بولاں گا. نہیں نہ ملک کرو صاحب. ایسا. آپ بندوں میں بیٹھے ہو، اپنے گھر میں نہیں بیٹھے ہو، دنیا آپ کو سن رہی ہے. سوال کرو سب آپ نیچے کا حق ہے. میسج آ رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں لوگ آپ کے جواب سے. اگر بور ہے تو آپ جائیں میرے بھائی. لوگ بور ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو بور ہو رہے ہیں آپ کی، آپ جاؤ. اچھا لوگ بور ہو رہے ہیں، میں چلا جاؤں ملک صاحب. بور سمجھے میں بند کر دوں میں تھوڑا براڈ، جھٹکا میں براڈ کھایا بند. لگا. جو مجھ سے بور ہو رہے ہیں وہ میری براڈ سے چلے جائیں. تسی شارٹ جواب دیو نا سارے. وہ میں شارٹ ہے، آپ کی مرضی ہے بھائی. ہوں جواب ختم ہوتے چپ ہو جاؤ. آدھا جواب لے کے میرا جواب غلط نہ ہو جائے. تم نے ابھی ٹھیک بات کر دی. دیکھو عامر نذیر معاف صاحب کر یہی دو کہہ رہے یار، تھے. کوئی سوال ہے تو کل ہے گل یار. سن لو. اچھا گل سن لو. عامر اب نذیر آپ نے صاحب میری یہی کہہ باری رہے میں تھے. بولا نا تو میں آپ کو بتا دوں گا، پہلے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. عامر نذیر صاحب بھی تھانوں یہی کہہ رہے تھی کہ تسی گل وہ بڑھ کرتے گئے کھٹے میں جو کہہ رہا تھا. اپنی گل کر کی کرنی گل کر. اتنی دور چلے جاندے ہو تھانوں رکشا کرانا پیندا واپسی. میں تے رکشے تے آ جانا، سونا بھائی جہاز دینا پیندا ہے. اچھا ہن میری گل سنو. تسی مینوں ایک حدیث دے دیو جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوئے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ایمان لے آنا فرض ہے. بس ایک آپ تو دور مجھے نہیں جانا. سنیں آپ مجھے ایک حدیث لا دو. آپ نے یہ معیار مقرر کر دیا علم کی بات کہ ہر نبی کی حدیث ہوتی ہے، جو آنے والا نبی ہوتا ہے اس کا نام وہ بتا کر جاتا ہے. یہ آپ نے ایک اسلام کا حصہ بنا دیا. ابھی ہر نبی کا بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہاں کہہ کے گئے تھے میرے بعد عیسیٰ ابن مریم آئے گا، اس کا نام دکھاؤ. موسیٰ کی شریعت میں عیسیٰ کا نام بتاؤ. اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھاؤ. یہ آپ کی علم نہیں ہے، علم سے دور ہو. عیسیٰ علیہ السلام اسمہ احمد فرما کے گئے تھے. احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام ہے، صفاتی نام ہے. محمد ان کا اوریجنل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی رسول کا صفتی نام نبی رسول دے کر جاتے ہیں، جو آپ عقیدوں کی وجہ سے ان سے دور ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود صفاتی نام بیان کر کے گئے. امام مہدی یہ نبی کی صفتی نام ہے. امام میں نے ہوتا ہے سردار، مہدی میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ. یہ نبی رسول ہوتے ہیں. آپ نے خود منہ سے مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے امام، آپ نے کہا ہاں تھے. مہدی تھے ہدایت، آپ نے کہا ہاں تھے. تو یہی تو ہوتی ہے صفت. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفاتی طور پر نبی کا بتا گئے ہیں امام مہدی. یہ نبی رسول کا صفتی نام ہے. ہر نبی رسول آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا ایمان ہے. یہ سارے امام مہدی تھے، لیڈر تھے اپنے دور کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. اسی کا نام تو امام مہدی ہے. جی اب بتائیں جناب. اچھا میں نے بات دیو تسی کیا کہ تورات تے اور انجیل کے اسمہ احمد دا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہن مینوں یہ دسو تسی انہوں صفاتی نام لے رہے ہو احمد. کیا احمد نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود تو پہلا اس دنیا چ احمد نام سی؟ دیکھیں آپ کے غیر متعلقہ ایسے سوال ہے. مجھے کیا پتا، میں اس ٹائم کا تھا. احمد نام تھا پہلے نہیں تھا، یہ میرا ایمان کا حصہ تھوڑی ہے مطلب یار. مجھے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ کوئی سوال کر لو تو اپنے اندر اتنی طاقت رکھا کرو، اس کا جواب سن لیا کرو. آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے ایمان کی. آپ کہتے ہو میں صرف حق اور سچا مسلمان میں ہوں، جواب میں نے نہیں سننے، میں نے اعتراض کیے جانے ہیں، دڑا دڑ سوال کیے جانے. یار میں نے ایک دفعہ بھی کہا ملک صاحب آپ کو کہ اگر میں آپ کو آؤٹ آف کورس سوال کروں تو آپ نے حوصلہ ہی نہیں سننا. میں نے وہ سوال سن کر میں جواب دیتا ہوں. دیکھو ان کا جھوٹ دیکھو، دجل اور بےایمانی دیکھو لوگوں. میں ان کا سوال پورا سنتا ہوں، کہتے ہیں تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے سوال سن. جب میں جواب دیتا ہوں جواب یہ نہیں سنتے، لیکن سوال سننے کا حوصلہ مجھے نہیں ہے. دیکھو اور بھائی تیرے علم اور تیری عقل اور تیرے ایمان کو میں سلوٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ایمان پایا آپ نے.
امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کون سی چیز بتاؤ نا، بتاؤ مجھے، کہ بتاؤ. ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کی والدہ کا نام میرے والدہ کے نام پر ہوگا، وہ عرب سے ہوں گے، وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. اس حدیث کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں حدیث کو مانتا ہوں، لیکن مجھے اللہ نے عقل دی ہے، عقل کے ساتھ مانتا ہوں، جہالت کے ساتھ نہیں مانتا. ابھی کوئی اور یار تو جواب سننے کی بیماری تمہارے اندر کیوں ایسی بیماری لائی؟ کرو گل پتہ نہیں کس ٹائپ کے انسان بن گئے ہو. 18 مرتبہ روکا ہے کہ سوال کر کر چپ ہو جائے کرو، جواب سنا کرو. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، نام بتانا مقصود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کسی کے اتفاق کا والد کا نام عبداللہ ہو جائے، والد کا نام، والدہ کا نام آمنہ ہو جائے اور خود نام محمد ہو جائے، تو آپ اسے مہدی مان لو گے؟ پھر تو لازم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اس کو مہدی ماننا پڑے گا ہر حال میں. لیکن یہ معاملہ نہیں، آپ اسلام سے دور ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، امام مہدی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام تھے اور ہدایت یافتہ تھے. آنے والا بھی مہدی ہوگا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی تھے اور مہدی ہدایت یافتہ بھی، اسی طرح جو آئے گا وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوگا اور امام ہوگا. اور یہی بتانا مقصود ہے. والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ، نام محمد. یہ اگر آپ جو پیش کیا ہے کہ والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ، اپنا نام محمد، پھر جو شخص یہ دعویٰ کر دے اس سے آپ کوئی ثبوت نہیں مانگ سکتے. یہ جو مسلمانوں کے مخالفین ہیں وہ اپنے نام رکھ لے، اپنا نام عبداللہ اور آمنہ اور اپنے اولاد کا نام محمد رکھ لے، تو آپ کیا وہ دعویٰ کرے گا، بڑا ہو کے آپ مان جاؤ گے کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ، ہاں یہ امام مہدی. وہ کوئی خدا کا خوف کرو، عقل سے دور کی باتیں. وہ حضرت فاطمہ کی ذریت سے ہوگا، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، تقوی. نبی رسول کی ذریت خاندان نہیں ہوتی، ایمان تقوی ہوتا ہے. اسی تقوی پر ہوگا جو میری امت تقوی پر ہے، میں میرے اولاد اسی تقوی پر ہوگا. خاندان کی کئی فضیلت قرآن میں نہیں بیان کی. نبی کیسے کسی خاندان کی فضیلت بیان کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی اجمی کو، کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے ماں سوائے تقوی کے، کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. آپ پھر حضرت فاطمہ کی ذریت، حضرت فاطمہ کی ایمانی طور پر ذریت جو ان کے عقائد. چلو ٹھیک ہے ملک صاحب، ہوگی گل. میری بھی سن لو. ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر دنیا میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس دن کو طویل کر دے گا اللہ، جس میں میری اہل بیت کی نسل میں. ٹھیک ہے سر. مہدی میری اہل بیت میں سے ہوگا. یعنی ایک دن ہوگا ملک صاحب تسی تے میں کلے بیٹھے، اللہ بنا دے گا. میں کلے بیٹھے ہیں، سن لو. ویلکم ایوریون. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. ویلکم ایوریون. کیڑے شوق پہ گئے ملک صاحب تھانوں؟ کیڑے شوق پہ گئے؟ وعلیکم السلام. ہن گفٹنگ کریے تھانوں. ویلکم. اور میچ اتوں آ گیا، میچ آ گیا، میچ میں کہ چلو میچ ہی کھیل لو بھی ہے. ملک صاحب تھانوں گفٹنگ کریے پھر. نہیں بڑی مہربانی، شکریہ. گفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. ٹیپ کر دیں. ویلکم ایوریون. نہیں جزاک اللہ. میڈم میچ سینڈ کریں نا. میں نے آپ کو سینڈ کیا ہوا ہے. میچ سینڈ کریں. میں نے آپ کو سینڈ کیا. ویلکم ایوریون. اچھا ہو گیا اسٹارٹ. بابر ویلکم. بابر کیا حال چال ہے؟ میچ پلے کریں. میچ اسٹارٹ ہو گیا ملک جی. نہیں آیا ہونا، دوبارہ کر دے. دوبارہ میچ شروع ہو گیا ہے، میچ اسٹارٹ ہو گیا ہے، میچ کھیلا جا رہا ہے. ایم ڈی ویلکم ایوریون.
बस गिफ्ट ट्रिपल लगाइए हो गया ठीक कह रही है हाँ जी ट्रिपल लगाइए एवरीवन मिलके। और सुनाई मलिक जी कैसे हैं आप? वेलकम एवरीवन। हेलो एमडी वेलकम एवरीवन। गाइस एवरीवन मिलके जो बंदा बैठा है एवरीवन मिलके टैप टैप करें, ब्लड को शेयर करें, टीम ज्वाइन करें, ट्रिपल लगाइए। और सुनाई मलिक जी क्या हाल चाल है? ठीक है लाइक की सुधारी आपकी। वेलकम एवरीवन।